بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اس سے پہلے گزشتہ نشست میں دو باتوں کا بیان ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ مصائب اور آلام کے نزول کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ان دو چیزوں کا بیان گزشتہ نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو چکا ہے۔ آج تیسرا اس موضوع سے متعلق اہم مسئلہ کہ مصائب و آلام سے، تکالیف سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے کس طرح سے نجات حاصل کی جائے، اور کیسے ہم اپنی زندگیوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن و سنت میں تقریباً کوئی 7 طریقے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، چاہے حالات کتنے ہی دیگرگو کیوں نہ ہوں، اندھیرے کتنے ہی گہرے اور سیاہ کیوں نہ ہوں، چاہے مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ انسان کی زندگی میں ٹوٹ جائیں، لیکن سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے امید نہ توڑی جائے، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہا جائے، مایوس نہ ہوا جائے، اچھا گمان رکھا جائے، اس بات کا یقین رکھا جائے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بہتر بنائیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بڑی سی بڑی مصیبت کو ختم کر دیتی، اللہ سے امید۔ اسی کو دوسرے انداز میں اللہ کی ذات عالی کا یقین اور اس کی ذات پر توکل و بھروسہ کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب چاہے کتنی ہی زندگی کے اندر پریشانیاں آ جائیں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوسی کی بات نہ کریں، کبھی زبان سے کوئی مایوسی کا جملہ نہ نکالیں، کبھی دل و دماغ کے اندر مایوسی کے جذبات کو پیدا نہ ہونے دیں، اپنی امید کو ہمیشہ بحال رکھیں، اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے۔ بیماریوں کے ایام ہیں تو امید رکھیں، یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ پریشانیوں کے ایام ہیں، امید رکھیں، یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ برے حالات اللہ اچھے حالات میں تبدیل کر دیں گے، بدحالی اللہ خوشحالی میں تبدیل فرما دیں گے۔ یہ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بعین ہی یہی مضمون دوسرے الفاظ کے ساتھ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا تیأسوا من روح اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں ہے کہ ایک انسان گناہ کر بیٹھا تو اب وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے، نہیں، یقیناً اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح پریشانیوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی، بیماریوں میں بھی، تمام مصائب و آلام کے اندر بھی یہی حکم ہے شریعت کا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ اللہ مانگے جانے کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ حدیث کے اندر موجود ہے جس سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا افضل العبادتی انتظار الفرج، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ مصیبت کے بعد کشادگی کا انتظار کیا جائے، یعنی اس بات کا انتظار کیا جائے کہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ کسی بھی مصیبت کے اندر انسان کو اس بات کا انتظار کرنا اور امید رکھنا، یقین رکھنا کہ یہ مصیبت دور ہو جائے گی، فرمایا یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ افضل ترین عبادت، افضل ترین عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑا نہیں، اللہ سے اپنا تعلق اس نے توڑا نہیں، اس کو امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے حالات آئیں گے، یہ مایوسی کی کیفیت کا شکار نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 3 دن پہلے یہ ارشاد سنا، 3 دن پہلے
یعنی اس کا مطلب آپ کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو کہ وہ اپنے رب سے بدگمان ہو جائے۔ اس حالت میں کوئی ہرگز دنیا سے نہ جائے، بلکہ اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس نے اپنے رب سے اچھا گمان رکھا ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھ کے دنیا سے جایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان خوش گمان رہتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے کہ اس نے یقین رکھا تھا۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی کے طور پر، یعنی اللہ کے ارشاد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، جس طرح کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے کہ میں کیا کروں گا اور میں کیا اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جیسا وہ سوچے گا، جیسا وہ گمان رکھے گا، میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ چنانچہ اگر وہی گمان رکھتا ہے نعوذ باللہ کہ میرے حالات اب نہیں بدلیں گے، مایوسی کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اب تو میں صحیح نہیں ہوں گا، اب تو میں شفا نہیں پاؤں گا، اب تو میرے حالات اچھے نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب وہ مایوسی کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب خطرے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ویسے ہی کہیں نہ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے بیمار ہونے کی صورت میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بڑی عمر کا تھا، بوڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو تسلی دی، آپ نے اس کو دلاسا دیا، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ جیسے کہ بیمار کی عیادت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کسی بیمار کی عیادت کرتے تھے تو دلاسا دیتے تھے، تسلی دیتے تھے، اس کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، مایوسی کا شکار نہیں ہونے دیتے تھے۔ کہ انسان عام طور بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ لگ جاتا ہے تو مایوسی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ حوصلہ دیتے تھے، آپ دلاسا دیتے تھے، آپ تسلی دیتے تھے، اور کتنے پیارے الفاظ میں عیادت کے الفاظ مسنون حدیث میں ثابت ہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، غمگین مت ہو، انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے لیے طہارت کا ذریعہ بنے گی، گناہوں کا کفارہ بنے گی، پریشان مت ہو۔ کتنے پیارے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کی ہمیں دعا سکھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق، آپ نے اس شخص کو جس کو بخار چڑھا ہوا تھا، آپ نے اس کی عیادت کی اور آپ نے ان الفاظ میں اس کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا۔ تو آگے سے اس نے یہ جملہ کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو ایک بخار ہے جو کہ اس بوڑھے شخص کو قبر میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ حالانکہ ہرگز یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرنا چاہیے تھا، آپ کے حوصلے کا جواب اچھے الفاظ میں دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یا تو وہ مزاج کے اعتبار سے چڑچڑا ہونے کی وجہ سے اس نے یہ جواب دیا، یا بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی منافق تھا جس نے اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، جب اس نے یہ بات کہی کہ نہیں نہیں یہ تو ایک بخار ہے جو بوڑھے شخص کو قبر میں اتار کے چھوڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اگر ایسا گمان رکھتے ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی اس کا مطلب کیا کہ اگر تم یہ گمان رکھ رہے ہو، اگر تمہارے دل میں یہی امید اور یہی یقین ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے، جیسا سوچ رہے ہو ویسا ہی ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اب تو میں برباد ہو گیا، اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ نہیں، جب بھی گر جائیں اپنے کپڑے جھاڑیں، دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر سے چلنے لگیں۔ گرا ہوا آدمی کبھی نا امید ہو کے گرا تھوڑی پڑا رہتا کہ بس اب میں گر گیا ہوں، اب تو میں نہیں اٹھ سکتا۔ نہیں، آپ 50 مرتبہ بھی گریں گے، آپ ہر دفعہ اٹھیں گے، کپڑے جھاڑیں گے، پھر چل پڑیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں گر گیا ہوں، مجھے اٹھنا ہے۔ تو کبھی گرنے کے بعد اٹھنے سے مایوس نہ ہو جائیں کہ نہیں اب تو میں گر گیا ہوں، اب تو میں گر ہی گیا ہوں۔ نہیں، ہر گرنے کے بعد چاہے گناہ ہو جائے، گناہ کی وجہ سے گریں، چاہے تکلیف کی حالت میں گریں، چاہے پریشانی کی حالت میں گریں، چاہے بیماری کی حالت میں گریں، ہر گرنے کے بعد پھر سنبھلیں، پھر کھڑے ہوں، پھر سے اپنا سفر شروع کریں، پھر سے نئے ولولوں کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔
آج میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے غلط انداز میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اندر یہ چیز دیکھنے کو تو زیادہ مل رہی ہے کہ لوگوں کو مایوسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لوگوں سے نا امیدی کی باتیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو اچھے حالات کے بارے میں اتنا بدظن کر دیا گیا ہے کہ اب تو لوگ اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ جی اب تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اسی وجہ سے پھر جب مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی کی چیزیں ذہن پر سوار ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو پناہ میں رکھے کہ پھر خودکشی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آج دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ خودکشی کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے، لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، اچھے حالات سے مایوس ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ مایوسی کا کوئی شکار ہوتا ہے تو پھر یہ قدم اٹھاتا ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کر کے حرام موت مر رہا ہوتا ہے۔ حرام موت مرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اب میں اپنے حالات سنوار سکتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ ہمیں کبھی بھی اس کیفیت کا شکار ہونے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حسن الظن من حسن العبادہ، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت میں سے، بہترین عبادت میں سے۔ ایک روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ قبول کریں گے، یعنی مایوسی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، دعا کرو اور پورے یقین کے ساتھ کرو کہ میرا رب سننے والا ہے، میرا رب قبول کرنے والا ہے، میرے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو آج کل خاص طور پر اس جذبے کو اپنا سنبھال کر رکھنا چاہیے، اس جذبے کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ کون سا جذبہ؟ اللہ سے امید کا جذبہ، اللہ کی ذات عالی پر توکل و بھروسہ کا جذبہ، اس یقین کے اندر کبھی کسی موقع پر کمی نہ آنے دیں۔ اور سوشل میڈیا یا دجالی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے اندر جو کچھ سراسیمگی کی کیفیت یا افراتفری کی باتیں کی جاتی ہیں یا مایوسی پھیلائی جاتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور جتنا انسان سوشل میڈیا سے دور ہوتا ہے اتنا زیادہ اپنی ذہنی صحت مندی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت جو جتنا زیادہ سوشل میڈیا میں گھسا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے فزیکلی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی انسان کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں ذکر کی ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہرحال سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ مصائب و آلام، تکالیف اور مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں کسی بھی طرح کی ہوں اور کتنی خطرناک کیوں نہ ہوں، کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، کبھی مایوسی کی بات نہ کریں، کبھی مایوسی کی طرف جانے کا نام نہ لیں، ہمیشہ اللہ سے امید کو بحال رکھیں، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری چیز، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دوسری بہت اہم چیز وہ ہے ترک منکرات، گناہوں کو چھوڑنا، جس کو ہم تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اس لیے کہ سارے فساد کی جڑ گناہ ہی تو ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ افراتفری مچی ہوئی ہے، زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر جو فساد پھیلے ہوئے ہیں وہ سب لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جیسے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے قرآن کریم کی نصوص اور آیات سے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برملا اس بات کو وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اب یہ سارے فسادات کا حل اگر ہے تو وہ اسی چیز میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خود احتسابی اپنا جائزہ لیں، اپنے صبح شام کے معمولات کو دیکھیں، اپنی صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کو دیکھیں، پرکھیں، غور کریں، کہاں کہاں خدا نخواستہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کا، ظاہری جسم کا، باطنی جسم کا، اعضاء و جوارح کا جائزہ لیں، کون کون سے آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی ایسے گناہ ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو گناہوں سے محفوظ کریں۔ جتنا زیادہ آپ گناہوں سے محفوظ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یہ پتھر پر لکیر ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا رزلٹ کبھی غلط آ ہی نہیں سکتا۔
2+2=4 کی طرح اس کا رزلٹ یقینی ہے۔ جو اپنی زندگی کو گناہوں سے محفوظ گزارے گا اللہ اس کی زندگی کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو جتنا زیادہ گناہوں کی گندگیوں اور نجاستوں غلاظتوں میں پڑے گا اس کی زندگی اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہو۔ آج ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل یہ سمجھا ہے کہ شاید دولت میں ہے، اچھے اسٹیٹس میں ہے، اچھی زندگی کے سٹائل میں ہے۔ ان چیزوں میں یاد رکھیے کوئی سکون نہیں ہے۔ سکون اگر ہے تو اس چیز میں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں گناہوں سے کتنا بچ رہے ہیں۔ گناہوں سے جتنا بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں۔ اور خدا نخواستہ کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے، انسان ہے، اپنی فطرت کے اعتبار سے گناہ کی طرف مائل پیدا کیا ہے، کبھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں۔ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، فوراً توبہ کریں۔ توبہ میں تاخیر نہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ بغیر توبہ کیے، بغیر انسان کو معافی مانگے گناہوں کی زندگی گزارتے رہنا یہ سرکشی کی زندگی ہوتی ہے۔ کہ ایک انسان صبح شام زندگی کو گزار رہا ہے، زندگی کے ایام اور ماہ و سال گزر رہے ہیں، نافرمانیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ غفلت کی زندگی انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دوسرے نمبر پر اپنی زندگی کو گناہوں سے محفوظ کریں، گناہوں سے محفوظ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کے کلمات پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ لوگوں کے استغفار کرتے ہوئے ان پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ یعنی کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی فرد، کوئی افراد کا مجموعہ، کوئی معاشرہ، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، جب کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی فرد کے اندر استغفار آ جائے، توبہ کرنے کی عادت آ جائے، اللہ سے معافی مانگنے کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ عذاب کو ہٹا دیتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ، اس قوم کے لوگ میرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اور ایک دوسرے سے میری رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ وہ صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں 3 چیزوں پر۔ ایک یہ کہ جب میں اس بستی میں دیکھوں کہ میرے گھر کو لوگ آباد کرنے والے ہیں، یعنی مسجدوں کو نمازوں سے آباد کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے میری خاطر محبت کرنے والے، اور تیسری چیز یہ کہ صبح سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے۔ جب یہ 3 صفات میں کسی قوم اور بستی میں دیکھوں تو اس قوم پر جس پہ میں نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تھا، اپنے عذاب کے فیصلے کو واپس لے لیتا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ اعلیٰ درجے کی 3 صفات ہیں کہ جس سے عذاب ٹلتے ہیں۔ اس لیے انسان کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر اپنی عادت بنا لیں، کم سے کم 100 مرتبہ، کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور پورے استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، روزانہ کم سے کم 1 تسبیح پڑھ لیا کریں۔ کوئی بھی استغفار کے کلمات، چھوٹے سے چھوٹا استغفار کا کلمہ استغفر اللہ ہے، صرف یہ بھی اگر آپ پڑھیں تب بھی استغفار ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی 100 مرتبہ اگر آپ پڑھیں تب بھی استغفار ہو گیا۔ لیکن تھوڑا سا اس پر اگر مزید اضافہ ہو تو اور بہتر ہے، وہ میں چھوٹے سے الفاظ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو سکیں اور پڑھ بھی سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس میں استغفار اور توبہ دونوں آ گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں، مشکل سے 2-4 منٹ لگیں گے۔
لیکن کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر اس صفت کو پیدا کریں کہ آپ اللہ سے معافی مانگنے والے بنیں۔ آپ یقین کر لیجئے کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلی آئی۔ آپ سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کتنے رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھولیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ سورہ نمل پارہ نمبر 19 کے آخر میں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اے میری قوم تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر اللہ کا رحم ہو؟ کہ میری قوم تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر اللہ کا رحم نازل ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں؟ کیا مطلب کہ جب کوئی قوم استغفار کرتی ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو تھام لیا، یعنی پابندی سے، کثرت سے اس نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 بڑے انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کا اس کو راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر قسم کی تنگی، اس میں ساری چیزیں آ گئیں، تنگی جتنی بھی شکلوں کی ہو سکتی ہے، معاشی تنگی یا اسی طریقے سے حالات کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، گھریلو خاندانی مختلف معاملات کے اعتبار سے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوئی بھی تنگی ہو، کسی بھی طرح کی تنگی ہو، فرمایا اللہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا اس کو راستہ عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر قسم کے غم اور فکر سے اللہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہر طرح کے غم اور فکر سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ غم اور فکر، اس کا مطلب اندیشے بھی جو پیدا ہوتے ہیں نا، کہ آئندہ کے اعتبار سے کہ کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا کیا ہوگا، معاش کا کیا ہوگا، یہ فکریں کہلاتی ہیں، اندیشے کہلاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ڈپریشن، ٹینشن، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آنے والے سال کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فکریں، اس کو کہتے ہیں اندیشے، آئندہ کے پیدا ہونے والے خطرات۔ اللہ دوسرا انعام عطا فرماتے ہیں کہ ایسی تمام فکروں سے اللہ نکال دیتے ہیں اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ اچھی امید وابستہ کی ہوئی ہے۔ استغفار کے ذریعے سے اللہ اس کو یہ انعام عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے ذہن سے ایسی تمام ٹینشنیں ختم، ایسی تمام ڈپریشنوں سے وہ آزاد۔ یہی ڈپریشن، یہی ٹینشن آپ سوچیں اس وقت دنیا کے اندر انزائٹی کی طرف جا رہی ہے، لوگ انزائٹی کے مریض بن رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، خوف، گھبراہٹ، بے قراری، اضطراب، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے سکون کو غارت کر دیتی ہے، انسان کی نیندوں کو اس کی آنکھوں سے اڑا دیتی ہے۔ انسان بستر پر بیٹھ کے کروٹیں لے رہا ہوتا ہے، کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، ایسا ہو تو کیا ہوگا۔ ڈپریشن، ٹینشن، ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ استغفار کو پکڑو۔ تو پہلا انعام یہ کہ ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ اس کو راستہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا، ہر قسم کے غم اور فکر سے اللہ اس کو نجات عطا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا، ایک انسان کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے یہاں سے کچھ ملے گا، یہاں سے کچھ ملے گا، یہ انسان کے گمان کے مطابق ہے، لیکن اللہ رزق کے ایسے دروازے اس کے لیے کھولتے ہیں کہ اس کو بے گمان رزق ملتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں اردو میں کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے دینا، چھپڑ پھاڑ کے دینا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان استغفار کو تھامے، اللہ اس کو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دکھاتے بھی، اللہ اپنی آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی سچے، اللہ کا نبی بھی سچا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں میں کوئی جھوٹ تھوڑی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کو تھام کے دیکھو، اللہ تمہیں بے گمان رزق دیں گے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو میں نے ذکر کی، توبہ اور استغفار۔ پہلی چیز، امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ دوسری چیز، گناہوں کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، ہمیشہ کے لیے۔ کبھی گناہ ہو جائے توبہ کریں،
گناہ کی حالت میں برقرار نہ رہیں، سرکشی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ تیسری چیز توبہ اور استغفار۔ چوتھی چیز نماز کا اہتمام کرنا، کہ انسان جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے انسان کی زندگیوں سے پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے بطور خاص یہ حکم دیا ہے کہ اپنی پریشانیوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 153۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اپنی تکلیفوں میں، اپنی مصیبتوں میں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز بطور خاص ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام یا کوئی غم پیش آتا تھا آپ نماز پڑھتے تھے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر جبکہ تاریکی چھا جاتی ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ لمبی لمبی نمازوں میں متوجہ ہونا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے اطراف میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ اتنے میں اندھیرا چھا گیا، میں نے اپنی اس تیر اندازی کو چھوڑا اور میں مسجد نبوی کی طرف بھاگا، یہ سوچ کر کہ میں اس اندھیرے کے چھا جانے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھوں کہ آپ اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور لمبے لمبے قیام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لمبے لمبے رکوع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لمبے لمبے سجدوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے حالات میں، جب حالات میں تغیر آ رہا ہو، حالات متغیر ہو رہے ہوں، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جب بھی کسی قسم کی کوئی تنگی پیش آتی تھی آپ اپنے گھر والوں کو یہ آواز لگایا کرتے تھے، یا اہلا صلو صلو، اے میرے گھر والوں نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ہم بھی اپنے گھر کے اندر یہ مزاج رکھیں، اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کریں کہ اگر ہمارے گھروں میں کسی بھی قسم کی خدا نخواستہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم سب کا یہ مزاج ہو کہ ہم پورے یقین کے ساتھ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، صحابہ اکرام کا بھی طریقہ تھا، تابعین تبع تابعین، ہمارے تمام سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج، نماز کے ذریعے سے اپنی پریشانیوں کا حل، نماز کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں کا حل۔ آج ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ کی طرف مصلی بچھا کر تھوڑا سا نماز کے ذریعے سے متوجہ بھی تو ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں پریشانیاں کیسے زندگی کے اندر سے ختم ہوتی ہیں۔ یہی وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی دنیا کی بھی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، آخرت کی بھی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ آخرت کی بھی آپ یاد رکھیں، سب سے زیادہ پریشانیوں کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے سے کریں۔ سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پرسش ہوگی کہ بتاؤ نماز کا کیا حساب کتاب ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمارے گھروں میں اس حوالے سے بڑی کمی نظر آتی ہے، کمزوری نظر آتی ہے۔ عمومی معاشرے کے بات عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان ہیں نماز سے دور، مسلمان ہیں غفلت کی حالت، مسلمان ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ بات فرمائی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ مقصود نہیں، آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ پھر فرمایا نحن لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو ہم نے لی ہے، نحن نرزقک، ہم رزق دیں گے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص نماز کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آپ کو رزق دیں گے، اس کا مطلب نماز پر رزق کا وعدہ ہے، نماز پر رزق کا وعدہ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز سے رزق کھلتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ معاشی تنگیوں میں اس کو شکار نہیں ہونے دیتے، معاشی اعتبار سے اس کو تنگیوں کا سامنا نہیں ہوتا،
کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالی جب نماز پڑھنے والے بندے کی نماز کو دیکھتے ہیں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. ایک بچہ، معصوم بچہ، ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا، مکلف بھی نہیں ہوا، اس کے حساب کتاب کا معاملہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، 7 سال کا بچہ ہے، لیکن حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو نماز کا حکم دو. مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. یہاں بطور خاص یہ بات غور کرنے کی ہے کہ نماز کا حکم دینے کا تذکرہ ہے. حکم کسے کہتے ہیں؟ آرڈر. اس کا مطلب یہ کوئی پیار محبت سے اور ترغیب دینے کی بات نہیں. 7 سال سے پہلے آپ ترغیب دیں، سمجھائیں، فضائل سنائیں، شوق دلائیں. 7 سال کی عمر میں پہنچ کر باقاعدہ آرڈر ہے. مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو، آرڈر دو. اس کا مطلب یہ کہ اب باقاعدہ آپ نے اس کو نماز کا حکم دینا ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے. حالانکہ 7 سال کی عمر کوئی بالغ ہونے کی ہے. 7 سال کی عمر میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن بلوغت سے پہلے نماز کا حکم اس لیے دیا جائے تاکہ بالغ ہونے کے بعد بچے کی نماز کی روٹین بن چکی ہو، عادت بن چکی ہو. پھر فرمایا اگلی بات اسی حدیث کے اندر، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی کتاب کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کی عمر کے پہنچنے کے بعد بچے پر نماز کے معاملے میں سختی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ کر اب بلوغت کے بہت قریب آ چکا ہے. اب بھی اگر وہ نماز کی روٹین میں نہیں آئے تو کب نماز پڑھے گا؟ حالانکہ 10 سال کی عمر بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی بلوغت کی عمر نہیں ہے، بچہ ابھی بھی بالغ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود نماز کا حکم اس کو اس طرح دینے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کے معاملے میں اس کے ساتھ سختی برتی جائے. آج ہماری اجتماعی طور پر عمومی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ بچہ نماز نہ پڑھے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، ماں باپ کو فکر نہیں، ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ رات کو دیر سے سویا ہے، تھوڑا صبح دیر تک سونے دو، اگر اٹھائیں گے تو اس کی نیند پوری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ ترس کھانا، آپ سوچیں کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے بچے کے ساتھ رحم دل ہو سکتے؟ ہماری جتنی محبت ہے، ہماری جتنی شفقت ہے، ہماری جتنی اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہم سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے ساتھ نرم دل ہیں. لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ اپنی اولاد کو نماز کے معاملے میں 10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد سختی کرو. آج ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا اور ہمارے ماتھے پر کوئی شکنیں نہیں آتی، کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں. نماز نہ پڑھنے کے باوجود ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کباب پراٹھے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہی اپنا انداز، کسی بھی قسم کا کوئی غم کا اظہار نہیں، کسی قسم کا یہ شکوہ نہیں کہ بیٹا مجھے برا لگا ہے. حالانکہ باپ اگر مثلاً اولاد نے نماز نہیں پڑھی، باپ اگر تھوڑا سا اسے اپنے انداز میں، رویے میں یہ ظاہر کرے کہ میں تم سے ناراض ہوں، یا مجھے یا آج تمہارا نماز نہ پڑھنا برا لگا ہے، تو بچہ اگر واقعی ماں باپ کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ تڑپ جائے گا کہ آج ماں مجھ سے صحیح بات نہیں کر رہی، اور ماں کہے کہ میں اس لیے نہیں کر رہی کہ تم نے آج نماز نہیں پڑھی. یہ چیز اگر اولاد کے سامنے ماں باپ رویے کا اظہار کریں تو اولاد کو سبق ملے گا، تنبیہ ہوگی، اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھوں گا، میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، میرے ماں باپ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے. بہرحال اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کریں، اپنے گھروں میں نماز کا ایسا ماحول کہ اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے کسی کو اس بات کی گنجائش نہ ہو کہ نماز پڑھے بغیر وہ زندگی گزارے. ہر گھر کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر گھر کے اصول ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اہم رول گھر کے اندر ہمیں یہ نافذ کرنا چاہیے کہ اس گھر میں ہر شخص نے نماز پڑھنی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بڑا. پھر دیکھیں گھر کے حالات کیسے نہیں بدلتے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور نہیں کرتے. بہرحال چوتھا طریقہ، اہم طریقہ جو ذکر کیا گیا وہ نماز کا اہتمام. پانچواں طریقہ دعاؤں کا اہتمام. دعاؤں کا اہتمام. ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں دور کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے،
صرف اور صرف ایک ذات، وہی دور کر سکتی ہے، اس کے سوا کوئی ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا. اور اس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پھر ہم اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کریں؟ آپ کر کے دیکھیں، اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھیں. اللہ تعالی حالات نہ بہتر کر دیں تو کہنا. اللہ نے وعدہ کیا ہے سورہ نمل کے اندر 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں. اللہ تعالیٰ کیا پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بھلا وہ بے قرار اور بےتاب شخص جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے، بے قراری کی حالت میں پریشان ہے، بے قرار ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ اس کی تکلیف کو اور کون دور کر سکتا ہے؟ کوئی بتاؤ تو صحیح، کوئی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے؟ نہیں نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جس سے ہماری پریشانیاں دور. جب پریشان ہو، غم ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، زندگی کے اندر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا سیکھ لیں. حدیث میں آتا ہے جس کو دعا کی توفیق دے دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. دعا کی توفیق مل جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، آئندہ نازل ہونے والی. اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب ماضی کے زمانے میں جو مصیبتیں ہو چکی ہیں ان میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور جو آئندہ مستقبل کے زمانے میں مصیبتیں آنے والی ہیں ان میں بھی دعا فائدہ دیتی. کیا مطلب؟ کہ ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، ان مصیبتوں کا اللہ تعالیٰ ازالہ فرماتے ہیں. جو آپ کی زندگیوں میں خدا نہ خواستہ پریشانیاں اتر چکی ہیں، اللہ ان کو بھی دعا کی برکت سے دور کریں گے. حدیث میں آتا ہے بلا اور مصیبت، تکلیف جب آسمان سے نازل ہوتی ہے اور بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کا اس کا سامنا ہوتا ہے. یعنی آنے والی مصیبت کا بندے کی مانگی جانے والی دعا کے ساتھ سامنا ہوتا ہے. جب سامنا ہوتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی دعا اس مصیبت کو روکنے میں لگ جاتی ہے. نتیجہ یہ کہ قیامت تک وہ ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہتے ہیں. یعنی وہ مصیبت کا سامنا دعا کر لیتی ہے اور اس مصیبت کو بندے تک پہنچنے نہیں دیتی. اللہ اکبر. یعنی آپ نے باقاعدہ ایک تصوراتی خاکے کے اندر سمجھایا کہ تم اگر دعا مانگتے ہو تو دعا خود فیس کرتی ہے، اس کو آنے والی مصیبت کو خود فیس کرتی ہے. وہ مصیبت تم تک پہنچ نہیں پاتی کیونکہ تمہارے سامنے حائل ہونے والی رکاوٹ وہ دعا بن جاتی ہے جو اس سے لڑتی رہتی ہے، اور تم اپنی زندگی کے اندر سیف رہتے ہو. اتنی شاندار، اتنی قیمتی چیز ہے یہ دعا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقبلوا امواج البلائی بالدعاء والتضرع، دعا اور آہوزاری کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں کی موجوں کا سامنا کرو. پانی کی موجیں ہوتی ہیں نا، سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، خطرناک لہریں. ان لہروں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمائے کہ آنے والی یہ جو مصیبتوں کی لہریں ہیں جو تمہیں بہا کے لے جا سکتی ہیں، تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں، تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہیں، لیکن ان کا سامنا تم اگر کر سکتے ہو تو دعا سے کر سکتے ہو. ان موجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں ہتھیار دیا گیا ہے، وہ ہتھیار ہے دعا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے مصائب سے محفوظ رہتا ہے. ایک روایت میں تو عجیب انداز میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اہمیت کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یہ ارشاد نقل فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ضرور بضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا. قیامت کے قریب کے فتنوں کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ضرور بضرور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر
ان فتنوں کے دور میں نجات صرف اس شخص کو ملے گی جو اس طرح سے دعا مانگے جیسے ڈوبنے والا دعا مانگتا ہے. ڈوبنے والا، آپ تصور کریں ڈوبنے والے کی پکار، ڈوبنے والے کا مدد کے لیے پکارنا کس طرح کا ہوگا. ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور ہیلپ می کی آوازیں لگا رہا ہے، اس موقع پر وہ مدد کے لیے کسی کو اگر پکارے تو کیسے پکارے گا؟ وہ کیا پکارنے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی چھوڑے گا؟ اس کے پکارنے کی اندر کتنی اس کے اندر شدت ہوگی، کتنی تڑپ ہوگی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. فرمایا اس فتنے کے دور میں بچے گا وہی شخص جو اس طرح سے دعا مانگے جیسے کہ کوئی ڈوبنے والا دعا مانگتا ہے. تو آج بھی دنیا کے اندر جو حالات ہیں، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، ان حالات میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں. دنیا کا کوئی مسئلہ ہو اللہ سے مانگے، دین کا کوئی مسئلہ ہو اللہ سے مانگے، معاش کا کوئی مسئلہ ہو اللہ سے مانگے، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے اللہ سے مانگے، اپنی ذاتی جسمانی طور پر بھی مختلف قسم کی کوئی خدا نخواستہ بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے بارے میں اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے. اللہ سے مانگنے کا صرف کوئی رسمی اور رواجی طور پر نہیں وقت ہمیں چاہیے، ہمیں باقاعدہ ٹکا کر مانگنا چاہیے. اللہ کے سامنے بیٹھ کر کوشش کریں، کوئی وقت مقرر کریں، 5 منٹ کی دعا، 3 منٹ کی دعا، 4 منٹ کی دعا، جتنا کر سکتے ہیں، لیکن استحضار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. نہ رونا آئے، رونے والوں کی شکل بنائیں. انسان کے لیے اگر آنکھوں میں آنسو آنا، بعض اوقات دل کی سختی ہوتی ہے کہ نہیں رونا آ رہا ہوتا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نہ رو سکو تو رونے کی شکل بناؤ. شکل تو بنانا ہمارے اختیار میں ہے نا، وہ شکل بنائیں. لیکن اللہ کے سامنے آہو زاری، گڑ گڑانا، آپ گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں. یہ دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. دعا ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ضائع نہیں ہوتی. یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا کر دیتے ہیں جو مانگا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی حادثہ جو آنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں. یا الٹرنیٹ اللہ تعالیٰ کوئی اس کا نعم البدل، کوئی متبادل عطا کر دیتے ہیں. یا ایک اور حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب انسان کو عطا کریں گے، اور وہ اتنی کثرت سے ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو آج مجھے کتنا کثرت سے اجر و ثواب ملتا. کتنی اہم چیز ہے دعا، کتنی اہم چیز. 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز ہے ذکر الہی، اللہ کی یاد. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی مروی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں جو ذکر الہی سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو. کوئی عمل انسان کا ایسا نہیں ہے کہ جو ذکر سے بڑھ کر نجات کا ذریعہ بنے. اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین گویا کے ذریعہ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر شروع کرے. اللہ کے ذکر کا مطلب صرف تسبیح لے کے بیٹھنا نہیں ہے. ہم عام طور پر اللہ کے ذکر کا مطلب شاید صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھیں، لے کے بیٹھ جائیں اور ذکر کریں. یاد رکھیں وہ بھی ذکر ہے، بالکل ذکر ہے، لیکن ذکر کا ایک جامع اور وسیع مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی کے اندر اپنے پریکٹیکلی طور پر عملی اقدامات کے ذریعے سے اللہ کی یاد میں لگیں. کیا مطلب؟ اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کریں. اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں. علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کی 3 بڑی قسمیں ہیں. ایک ذکر قلبی، دوسرا ذکر عملی، اور تیسرا ذکر لسانی. ذکر قلبی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے قلب اور باطن کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے، یعنی دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت ہو، اسی طرح دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو، اپنی ناشکری اور نالائقی کا احساس ہو، اللہ کی طاقت اور قدرت کو دل سے سوچا جائے، سمجھا جائے، اس بات کو محسوس کیا جائے کہ اللہ میرا رب ہے. یہ دل کا ذکر ہے. زبان کا ذکر کہ آپ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. یہ زبان کا ذکر ہے. اور عملی ذکر کی ان 3 قسموں میں سب سے ٹاپ پر ہے، سب سے اعلیٰ قسم. وہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے عمل میں 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں.
ایک جو کام کرنے کے ہیں ان کو بجا لائیں، ان کو سر انجام دینا شروع کر دیں، اور جو کام جن سے منع کیا گیا ہے گناہ کے ہیں ان سے بچ جائیں۔ اس کو ذکر عملی کہتے ہیں۔ یہ ذکر کی جو تیسری قسم ہے یہ ذکر کی اصل قسم ہے۔ عام طور پر اس تیسری قسم کو اختیار کرنے میں سستی ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے زبان سے دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن بات جب عمل کی آتی ہے تو پھر وہاں پر ہمارے لیے آگے بڑھنے میں پریشانی آ رہی۔ حالانکہ یہی ذکر کی سب سے اہم شکل ہے۔ اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں اور اطاعت کے جتنے کام ہیں ان کو بجا لائیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر کی حالت میں، آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کر رہے ہیں، آپ ذکر کی حالت میں، گناہوں کا تقاضا دل میں پیدا ہوا، گناہوں کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، آپ نے اس کو رد کر دیا، آپ نے اللہ کے ڈر اور خوف سے آپ گناہ سے بچے، آپ نے اپنی اس خواہش کو، حرام خواہش کو پورا نہ کیا، آپ ذکر کرنے والے، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، آپ اللہ کو بھولنے والے نہیں ہیں، آپ نے اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت نہیں برتی کہ آپ نے اس گناہ کے تقاضے کو دبا کر اللہ کے حکم کو پورا کیا، آپ اعلیٰ ترین ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر کی جو تیسری قسم ہے نا، یہ اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے یہ والی صورت۔ تو یہ جو ذکر کی حالت ہے، حدیث کے مطابق انسان کے لیے یہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، عذاب الہی سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ 7ویں چیز صدقہ اور خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ بھی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اور ان سے نجات پانے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں دیر مت کیا کرو، جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا اور مصیبت صدقے سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، صدقہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ ایسی بہترین چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ بری موت سے، بری موت کیا کہ ایک انسان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کفر کی حالت میں مرے، بری موت ہے۔ مسلمان ہو کے مرے لیکن توبہ کیے بغیر مرے، گناہ کی حالت میں مرے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، یہ بری موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بری موت سے انسان کو بچاتے ہیں، کس کی برکت سے؟ صدقے کی برکت سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ ایسی زبردست چیز کہ جس کی برکت سے ایک تو اللہ کا غصہ دور ہوتا ہے، دوسرا انسان کی بری موت سے حفاظت ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ آپ سوچیں ذرا، ہم اپنے بیماروں کا سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر کے ذریعے سے علاج، معالجے کے طریقوں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ تدبیر ظاہری اختیار کرنے میں ہمیں کوئی منع نہیں کیا گیا، ضرور کرنا چاہیے، لیکن حدیث میں اصل طریقہ گویا بتایا گیا کہ تم اپنے بیماروں کا اگر علاج کر سکتے ہو بہترین طریقے سے تو وہ صدقہ ہے۔ اس کے ساتھ ٹھیک ہے تم علاج بھی کرو، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ، دوائی بھی لو، سب کچھ کرو، لیکن صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصائب اور مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو، یعنی جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے ہی بچو، لیکن ضرور بچو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی بھی سب سے بڑی پریشانی جو جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے، جو آخرت کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو، ہم سب کے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ سے محفوظ رکھے۔ آپ سوچیں ذرا، اس آخرت کی سب سے بڑی مصیبت بھی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اس سے بھی اگر تم بچ سکتے ہو تو صدقے کے ذریعے سے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اس آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دو۔
لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری اس آگ سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اسباب کو سمجھنے کی اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج امت مختلف قسم کے مسائل میں گھری ہوئی، خاص طور پر امت مسلمہ کس قدر مسائل و مصائب میں گھری ہوئی ہے. مسائل اور آلام تکالیف کس کس شکل میں ہم پر متوجہ ہیں. ہمیں ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اسباب کو تھامنا چاہیے، اپنانا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے. میں مختصر ایک دفعہ دوبارہ ذکر کر دوں. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھنا، مایوس نہ ہو. دوسری چیز گناہوں کو اپنی زندگی سے ختم کریں، اگر ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کریں. تیسری چیز توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا. چوتھی چیز نماز کا اہتمام. پانچویں چیز دعاؤں کا اہتمام. اور چھٹی چیز اللہ کا ذکر، ذکر کی خاص طور پر ذکر عملی کی شکل کو اختیار کرنا. اور ساتویں چیز صدقہ اور خیرات کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اسباب کو اختیار کرنے والا بنائے، اور ہم سب کی زندگیوں میں اور تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاتمہ فرمائے. ہر طرح کے مصائب و آلام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکالے. بالخصوص ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے اندر جو بھی مسائل ہیں، معاشی بحران ہیں، سیاسی بحران ہیں، لوگوں کی مختلف قسم کی پریشانیاں جو حد سے بڑھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل سے ہمارے اس وطن عزیز کو نکالے اور ہمیں نیک و صالح اقتدار عطا فرمائے، نیک و صالح حکمران عطا فرمائے، اور عدل و انصاف پر مبنی، صداقت پر مبنی اللہ ہم سب کو حکومت عادلہ نصیب فرمائے. ہمارے مسائل کو اللہ تعالی حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے مسائل کو حل فرما، مصیبتوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما، موت کے وقت میں بھی عافیت نصیب فرما، موت کے بعد بھی تمام آنے والے مراحل میں ہم سب کو قدم قدم پر عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو قبر کی زندگی میں بھی عافیت نصیب فرما، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جب جمع ہوں گے اللہ اس جگہ میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرما. حساب اور کتاب کے وقت میں بھی اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما. پل صراط کے عبور کرتے ہوئے بھی اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ میزان عمل کا جب یا اللہ معاملہ ہو رہا ہوگا، یا اللہ حساب اور کتاب ہو رہا ہوگا، نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت میں بھی یا اللہ تو ہم سب کو عافیت نصیب فرما، اور بغیر کسی حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، ہمارے گھروں کی مستورات اور خواتین کو بھی نیکی اور تقوی کے راستے پر گامزن فرما. ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی نماز پر آنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں نظام صلاۃ کو قائم فرما، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی، سب کو نماز پڑھنے والا بنا. جماعت کی نماز کا اہتمام نصیب فرما. یا اللہ بالخصوص فجر کی نماز جو بہت زیادہ غفلت کا شکار ہوتی ہے، اللہ اس وقت کے اندر ہم سب کو اٹھنے کی، نماز پڑھنے کی، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، اور صبح صبح کے وقت میں دعائیں مانگنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دن کا آغاز، ہر دن کا آغاز ہمیں اپنی یاد سے کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں اپنے دنوں کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.